سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی لائیو آنے والوں کو، چاہنے والوں کو اور محبت رکھنے والوں کو ہمارا سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو ایک مدت تک سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے اور برسوں تک سائنس کے ٹیچر رہے اور آخرکار پرنسپل بن کر اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ یہ ہیں حضرت صوفی شرافت علی شاہ رضاکی، نینوا، ضلع بوندی، راجستھان کے رہنے والے، جو سائنس کے اس دور حاضر میں بھی حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب کراماتیں دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ تا زندگی کے لیے ان کے مرید ہو گئے۔ تو آئیے سماعت کیجیے حضرت صوفی شرافت علی شاہ، نینوا، ضلع بوندی، راجستھان والوں کی زبانی ان کے خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تاثرات۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہیں صوفی شرافت علی شاہ رضاکی، جو کہ ہمارے حضرت قبلہ کے خاص مرید اور حضرت قبلہ کے خاص خلیفہ ہیں اور ہمارے پیر بھائی ہیں۔ آپ ہمارے میاں کے متعلق اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ آپ حضرت قبلہ سے پہلی بار کب ملاقات ہوئی آپ کی حضرت قبلہ سے؟ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے جب آپ ڈپٹی ڈائریکٹر بن کر کے کوٹا آئے تھے، سب سے پہلے وہاں پر میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی ایک عجیب اس سے ہوا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ پیر صاحب ہیں۔ جب میں ان کے پاس ٹرانسفر کرنے گیا تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں وہاں پر یہاں سے کچھ مٹھائی لے کر گیا تھا ٹرانسفر کرانے کے لیے۔ میں پاس میں ہی یہاں ایک گاؤں ہے بجنیری، وہاں پر سیکنڈ گریڈ کے اندر ادھیاپک تھا۔ ٹرانسفر کرانے جب آپ کے پاس گیا تو آفس گیا تو آفس میں آپ نہیں ملے۔ میں یہاں سے آپ کے گھر پر قریشی بھون تھا، وہاں پر گیا۔ وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت سے آدمی آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ بات کیا ہے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد ایک آتا اور ایک جاتا، میں اپنی بات کہتا، لیکن بہت سی بھیڑ کے اندر میں نے سوچا سب چلے جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے، لیکن بھیڑ کم نہیں ہوئی۔ اچانک پیر صاحب نے مجھ سے کہا، تو میٹھا لے کر آیا ہے نا، وہ نکال۔ اور جو یہ میں نے مٹھائی نکال کے ان کے سامنے رکھی۔ نینوا کا پیٹھا ہوتا ہے اور اسے ایک صاحب نے 2 پیس کر کے سبھی کو بانٹ دیے، اور بانٹ کر کے میں بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ان کو کس پرکار سے یہ معلوم ہوا کہ میرے پاس مٹھائی ہے، کیونکہ میں وگیان پڑھاتا تھا، وگیان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ تو میرے رات بھر اسی اس میں رہا ادھر بن میں کہ ان کو یہ کیسے معلوم ہوا۔ دل کے اندر بہت ہی میرے ہوا کہ کیا ہے۔ صبح جب اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے کہا ان سے کہ میرا ٹرانسفر کر دیجئے صاحب، میں پریشان ہوں۔ تو اس ٹائم پہ ڈی او صاحب تھے، وہ بھی وہیں رہتے تھے، اور انہوں نے میرا ٹرانسفر کے لیے آدیش بنوا دیا۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ ہوا کہ واستو میں کیسے ان کو معلوم پڑا۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ وضو بنائیے، وضو بنایا، وضو بنا کر کے آپ نے مجھے اس دن مرید کیا۔ صورت ہو جب ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کا چہرہ ہی رہتا ہے نگاہوں کے سامنے۔ انسان چاہے علم پر کتنا بھی ناز کر لے، انسان چاہے علم پر کتنا بھی ناز کر لے، سائنس بھی ناکام ہے ان کی کراماتوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، جیسے سینکڑوں معجزے ظاہر ہوئے، اسی طرح حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیر کامل اور مرشد کامل کی کراماتوں کے سامنے سائنس بھی ناکام نظر آتا ہے۔ ایسے بزرگوں کی باتیں، ان کی کراماتیں عام لوگوں کی فہم سے پرے ہیں، عام لوگوں کی سمجھ سے بعید ہیں۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ
اور سائنس کے ٹیچر ہوتے ہوئے بھی پرنسپل صاحب یہ نہیں سمجھ پائے کہ آخر حضور شیخ الکاملین کے پاس ایسا کون سا علم تھا جس سے انہوں نے غیب کی بات بھی جان لی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلی نظر میں دل میرا ایمان سے گیا، آنکھوں میں رنگ آ گیا اس شان سے گیا، ان کی ایک ادا میں اتنی سی بات ہے، ان کی ایک ادا میں اتنی سی بات ہے، جس نے انہیں جان لیا جان سے گیا، جس نے انہیں جان لیا جان سے گیا۔ بے شک ایسے بزرگان دین، انبیاء، اولیاء کی باتیں، ان کی کراماتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔